خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے درود ابراہیمی مجھ پر پڑھا اس نے گویا کہ میرا اور میرے اہل بیت کا سے محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا. یعنی یہ وہ درود اصل میں اس کے پڑھنے سے گویا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جو اہل بیت ہیں ان کا حق ادا کر دیا. یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا. تبھی آپ نے بھی اس صلاۃ والسلام کو بہت پسند فرمایا اور نماز کے اندر بھی یہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی آل اور آپ کی آل پھر یہ کہ آپ سے پہلے سے جو آپ کا سلسلہ چلا رہا وہ سب کے سب اس میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی مسرت کا عالم کیا ہوگا. اب انسان جو ہے آپ کے باپ دادا کو بھی دعائیں دے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی دعائیں دیں, آپ خود فطری طور پہ کتنی محبت محسوس کرتے ہیں. اب اگر آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے, آپ کے جد امجد کی تعریف کرے تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ ماشاءاللہ اچھا آپ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں, اچھا آپ میرے دادا سے بھی واقف ہیں, اچھا ماشاءاللہ. تو وہ آپ کی محبت عنایت اور بڑھ جاتی ہے. پھر آپ کی اولاد کو بھی دعائیں دینے لگے, جی ماشاءاللہ میں تو آپ کو فلاں بیٹا فلاں بچے فلاں سے بھی واقف ہوں ماشاءاللہ, ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں. تو پھر آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا. تو گویا کہ اصول اور فروع یہ دو ہی سلسلے ہوتے ہیں انسان کی جو ہے نسب و حسب کے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں, پھر آگے فروع ہیں جو آپ اہل بیت ہیں, تو دونوں کو آپ نے جب رحمت کی دعا اور برکت کی دعا, رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت کے دینی اور آخرت کے امور وہ جو ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت ہو جائے, اور برکت میں مادی انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں اور جو کفالتیں انسان کو جو دنیا میں جس کے لیے آسودہ حال زندگی چاہیے وہ ساری برکت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. انسان کی مالی اور فائنینشیل انسان کی دنیاوی جو ہے وجاہت, تو دونوں چیزوں کو شامل کر دیا آپ نے رحمت و برکت کو, اور آپ نے اصول اور فروع دونوں کے لیے دعائیں کر دی اور خود اس شخص کو بھی شامل کر دیا. تو یہ تو نیچرل بات ہے کہ آپ کی مسرت کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بندہ دعائیں دے رہا, آپ کے باپ دادا کو بھی, آپ کی نسلوں کو بھی. تو یہ تو انتہا کر دی اس نے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص نے جسے درود ابراہیمی پڑھا اس نے مجھ سے اور میری آل اولاد سے محبت کی انتہا کر دی ہے, حق ادا کر دیا عقیدت کا. اس لیے اس کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے اور نماز میں بھی اسی کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عقلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ انسان کے جو ہے آل اولاد جو ہے وہ اصول فروع سارے شامل ہیں. جیسے خود انسان اس کے اندر ایک کشش اور محبت فیل کرتا ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسرت ہوتی ہے. اور باقی یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہے, تشبیہ ہے, تو بھئی اس تشبیہ ہے وہ اس تشبیہ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ بعض لوگ اس سے یہ شبہ اٹھا دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ والسلام اس کا مطلب افضل ہے, افضل ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جس میں تشبیہ دی جاتی ہے مشبہ بھی ہوتا ہے, وہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے یار تمہارا چہرہ چاند جیسا ہے, کیا چاند جیسا چہرہ ہے, تو چاند مشبہ بھی ہے اور وہ جو ہے انسان جو ہے وہ مشبہ ہے, اور مشبہ بھی کا حسن مشبہ سے افضل ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ والسلام کے ساتھ, کما صلیت علی ابراہیم کا, تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ والسلام افضل ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام سے, کیونکہ افضل کے ساتھ ہی تشبیہ دی جاتی ہے. یہ شبہ ہوتا ہے. اصل میں یہ اصول غلط ہے, یہ اصولی طور پر ان کی بات غلط ہے. ہاں اس میں شک نہیں کہ مشبہ بھی مشبہ سے افضل ہوتا ہے, اس لیے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں زید کل اسدی, زید شیر کی طرح ہے. اب شیر کی شجاعت ظاہر ہے کہ جب وہ اس کی زید کی شجاعت سے زیادہ ہے, لہذا اس لیے تشبیہ دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر اصل میں جو تشبیہ ہے یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے, بس اوقات نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. مثلا آپ ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, ریشم کا کپڑا ہے یا کیٹی کا کپڑا لے جائیں آپ دکان والے کے پاس, کہا یار یہ ایسا کپڑا آپ کے پاس ہے تو دینا ذرا. اب آپ نے اس تھان والے کپڑے کو تشبیہ دی ہے اس ٹکڑے کے ساتھ, حالانکہ ٹکڑا افضل نہیں ہے, افضل وہ تھان ہے, وہ تھان نکالتا جی دیکھیں جی یہ. تو گویا کہ آپ جو ٹکڑا لے گئے تو یہ مشبہ بھی ہے اور وہ جو ٹکڑا وہ مشبہ ہے. تو گویا کہ دیکھو آپ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی, حالانکہ یہ افضل نہیں, یہ تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے, یہ کسی کام کا نہیں.
تو معلوم ہوا کہ بالکل یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی بس اوقات تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس قسم کا. تو یہاں پر درود شریف میں درود ابراہیمی میں بھی جو کہا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ بھی درود صلاۃ والسلام کی نوعیت متعین کرنے کے لیے ہے. گویا کہ یہ کہا گیا اللہ جس نوعیت کی رحمت و برکت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی آل کو آپ نے دی، ظاہر وہ برکت جو دی اللہ نے وہ ظاہری وجاہت کی بھی دی، یعنی بادشاہتیں بھی ان کو دی اور نبوت بھی بٹی ان میں ولایت معرفتیں بھی بٹی. تو کہا کہ روحانی اور مادی دونوں انعامات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو ملے، کیونکہ ان کی نسلوں کے اندر آگے بادشاہ بھی پیدا ہوئے اور پھر نبوت کی نبی بھی پیدا ہوئے اور روحانی کی منزلیں بھی طے کی. تو گویا کہ اسی نوعیت کی صلاۃ والسلام نبی پاک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اور میری آل و اولاد کے لیے بھی یا اللہ اسی طرح کی اسی نوعیت کی جو ہے وہ رحمت اور برکت عطا فرما کہ مادی خزانے بھی خوب ہوں اور روحانی خزانے بھی خوب ہوں. یہ مطلب ہے. تو صلاۃ والسلام کی نوعیت متعین کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، افضلیت میں تشبیہ نہیں ہے، یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. اس لیے یہاں پر ایسا کہا گیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد. اب یہاں پر ایک اور چلتے چلتے شبہ دور کر جاؤں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں درود پڑھنا ضروری ہے یا اگر ان میں آدھا پڑھ لیں ایک پڑھ لیں دوسرا نہ پڑھے تو یہ چلے گا؟ تو جواب یہ ہاں یہ بھی صحیح ہے. حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ اوپر کا اکیلا پڑھ لیں صلاۃ سلام والا، وہ صلاۃ کا حصہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ مبارک والا چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی اجازت. اور میں کہا کرتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو شارٹ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں. آپ ایسے کر سکتے ہیں اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو وہ اگر دونوں کو اکٹھا کر دیا، مرج کر دیا، تو وہ آپ کا وقت بھی بچا اور ورد وظیفے کے اندر جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ صلی و بارک اکٹھا کر دیا اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس کی بھی گنجائش ہے. اور باقی جس نوعیت سے سنت میں آیا اس طرح کرنا تو افضل ہے ہی ہے، اور نماز میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس طریقے سے کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت. وہ شارٹ چھوٹا سا صلاۃ والسلام ہے اور وہ بہت جامع ہے، اور وہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. بس اس کا یہ فائدہ کہ چند سیکنڈ کے اندر پڑھ لیا جاتا ہے، لہذا کثرت سے تیزی سے آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم. تو اس میں نبی امی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو امی کہلوانا بہت پسند تھا، تو ان کو جب نبی امی کہہ کے صلاۃ السلام بھیجا جاتا آپ کو بہت محبوب ہے. اور پھر وآلہ آپ کی آل بھی ساتھ شامل ہے، تو لہذا اس کے بعد سلامتی. تو یہ درود و سلام جو میں نے بتایا اس کی عادت ڈالیں، کثرت سے پڑھیں، ورنہ کسی بھی درود کی آپ کو عادت ہے وہی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی درود بھی میں نے بتلا دیا ہے، تو ماشاءاللہ احباب اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے کاؤنٹر کے اندر صلاۃ السلام سبمٹ کر رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کہ صلاۃ السلام ہماری ضرورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، بڑا اچھا سوال کیا ہے. اصل میں پہلی بات یہ کہ صلاۃ السلام ایک دعا ہے، دعا. اللہم صلی علی محمد، کیا مطلب؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم رحمت کی کہ نبی پر رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے. اچھا دعا کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفع دوسرے کو پہنچتے ہے جس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں. دعا کی حقیقت ہوتی ہے، دعا کا مطلب کیا؟ میرے لیے دعا فرمائیں، نہ آپ کی دعا سے مجھے نفع پہنچے گا. تو دعا کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفع دوسرے کو پہنچتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی عجیب و غریب دعا، اس کا نفع دوسرے کو نہیں پہنچتا، اس کا دعا خود مانگنے والے کو پہنچتا ہے. یہی وہ فضیلت ہے اس درود کی جو یہ دعا کی کہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں. کیونکہ اس میں جب انسان کہتا ہے اللہ اپنے محبوب نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو آپ کی رحمت کا محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ پہلی رحمتوں میں غوطے کھا رہا ہے، اس کی اتنی شان و عظمت ہے. ہاں مانگنے والا جب مانگتا ہے کہ ان پر رحمت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے پر اپنی 10 رحمتیں اتار دیتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ من صلی علیہ واحدتن، جو ایک مرتبہ مجھ پر رحمت کی دعا کرتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
اور ایک روایت میں فرمایا اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس قدر بڑی عبادت ہے۔ تو یہ ایسی دعا ہے کہ اس کا نفع مانگنے والے کو ملتا ہے، اور مانگنے والا ہی اس کا محتاج ہے، جس کے لیے مانگی اس کو کوئی نفع نہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی رحمتوں کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز سے اس کو حکم دیا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، یہ جو ہے وہ صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ بھیجو اپنے نبی پر اور سلام بھی، یہ فرمایا۔ تو یہ اس انداز سے اللہ نے کسی عبادت کو حکم نہیں دیا سوائے صلاۃ و سلام کے، کہ پہلے اپنا ذکر کیا، میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پہ، ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ اس میں اشارہ یہ کر دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم بھیجو گے صلاۃ تو تمہاری ضرورت پوری ہوگی، تمہیں نفع پہنچے گا، وہ تمہاری صلاۃ کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کی شان عظمت کا عالم یہ ہے، اس پر تو میں اور میرے فرشتے پہلے سے صلاۃ بھیج رہے ہیں، اس پر تو پہلے سے صلاۃ بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے صلاۃ، فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں، وہ تمہاری صلاۃ کا محتاج نہیں۔ ہاں تم محتاج ہو، تم اگر صلاۃ بھیجو گے تو تمہیں ہم رحمتوں کے اندر نہلا دیں گے۔ اس لیے یہ واحد دعا ہے کہ جس کا نفع خود مانگنے والے کو پہنچتا ہے، مانگ دوسرے کے لیے نفع خود اسی کو پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ خاص نوعیت صلاۃ کو جو حاصل ہے وہ کسی اور دعا کو حاصل نہیں، اسے تو حدیث میں آتا ہے یہ واحد نیکی ہے صلاۃ والسلام کی، یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایون غفلت کے اندر بھی آپ نے اگر پڑھ دیا تو بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ کی قرآن کی تلاوت رد ہو سکتی ہے، آپ کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں، اللہ کے ذکر رد ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کو اللہ جب رد کر سکتے ہیں، لیکن صلاۃ و سلام جب پڑھا جاتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا، کیونکہ آپ اس کے محبوب کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور محبوب کے لیے دعائے رحمت ہو تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی دعاؤں میں مجھ پر صلاۃ و سلام ساتھ شامل کر لیا کرو، جب تک مجھ پر صلاۃ و سلام تم نہیں پڑھتے تو تمہاری دعائیں آسمان کے نیچے لٹکی رہتی ہیں، عرش پر نہیں پہنچتی، لیکن جیسے مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہو تو اس صلاۃ و سلام کے ساتھ مل کے وہ دعا اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔